نہ رتبے نہ اونچے محلات چاہوں، نہ رتبے نہ اونچے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین کرام، ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ ووٹ کی کتنی حیثیتیں ہیں اور ووٹ کی کیا حیثیت ہے شریعت اسلامیہ میں؟ تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ ووٹ کی شرعاً 3 حیثیتیں ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کے سامنے آگے کی گفتگو کروں، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور گھنٹی کے بٹن کو دبانا بالکل نہ بھولیے۔ تو ووٹ کی 3 حیثیتیں ہیں۔ نمبر 1، ووٹ کی حیثیت جو ہے وہ شہادت کی ہے، گواہی کی ہے، یعنی ووٹ دینے والا اس بات کی گواہی دے رہا ہے، اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ میں جس شخص کو ووٹ دے رہا ہوں یہ شخص امانت دار ہے، دیانت دار ہے، قوم و ملت کے لیے خیر خواہانہ سوچ رکھنے والا ہے، قوم و ملت کے لیے اچھا کرنے والا ہے اور ملک کے لیے یہ شخص فائدہ مند ہے۔ اب جب ووٹ کی سب سے پہلی حیثیت شہادت کی ہے تو شہادت 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک جھوٹی شہادت اور ایک جو ہے سچی شہادت، سچی گواہی۔ اگر ہم جو ہے ووٹر کے اندر یہ ساری چیزیں دیکھ کر ووٹ دے رہے ہیں اور واقعتاً وہ ساری صفات، ساری خوبیاں ووٹر کے اندر موجود بھی ہے تو پھر تو ہم سچی گواہی دے رہے ہیں اور سچی شہادت دے رہے ہیں۔ اور اگر جو ہے اس کے اندر وہ ساری چیزیں نہیں موجود ہے، وہ ساری صفات اور ساری خوبیاں جن کی وجہ سے ووٹ دینا چاہیے وہ نہیں موجود ہے تو پھر ہم جو ہے جھوٹی گواہی دے رہے ہیں۔ اور جھوٹی گواہی کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ ایک سخت ترین گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے اور وبال دنیا و آخرت ہے۔ چنانچہ بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹی شہادت کو کبیرہ گناہ میں شمار کرتے ہوئے یوں ارشاد فرماتے ہیں، اکبر الکبائر الاشراک باللہ وقتل النفس وعقوق الوالدین وقول الزور وشہادت الزور۔ فرمایا کہ کبیرہ گناہ میں سے جہاں بہت سارے گناہ ہیں، اللہ کے ساتھ شریک کرنا، اسی طرح کسی انسان کا قتل کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا، انہی میں سے کبیرہ گناہ اور سخت ترین گناہ میں سے یہ ہے کہ جھوٹی گواہی دینا۔ تو ووٹ دینے والا اس بات کا خیال رکھتے ہوئے ووٹ دے، کئی ہم امیدوار جس امیدوار کو اور جس شخص کو ہم ووٹ دے رہے ہیں کئی اس کے بارے میں ہم جھوٹی گواہی تو نہیں دے رہے ہیں، اس بات کا خیال رکھتے ہوئے ووٹ دیں۔ ووٹ کی دوسری حیثیت جو ہے وہ سفارش کی ہے، یعنی اس بات کی وہ سفارش کرتا ہے ووٹ دینے والا کہ اس شخص کو ووٹ دیا جائے کیونکہ یہ شخص جو فلاں امیدوار ہے یا فلاں شخص ہے اس کو ہی جتایا جائے کیونکہ یہ شخص قوم و ملت کے لیے فائدہ مند ہے اور قوم کے لیے خیر خواہانہ سوچ رکھتا ہے، اس کے لیے کچھ اچھا اور بہتر کرنا چاہتا ہے، یہ ووٹ دے کر وہ سفارش کر رہا ہے۔ اس سفارش کے بارے میں قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُن لَّهُ نَصِيبٌ مِّنْهَا وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُن لَّهُ كِفْلٌ مِّنْهَا۔ تو شفاعت بھی 2 طرح کی ہے، ایک جو ہے بری چیز کی سفارش کرنا، بری چیز کی جو ہے رہنمائی کرنا، اور ایک جو ہے اچھی چیز کی رہنمائی کرنا۔ اگر کوئی شخص فلاں شخص کو ووٹ دے رہا ہے اور فلاں امیدوار کو ووٹ دے رہا ہے تو گویا کہ اس کے بارے میں وہ سفارش کر رہا ہے، تو وہ اگر وہ امیدوار یا وہ شخص جس کو ہم جتانا چاہتے ہیں ووٹ دے کر ہم اس کو جتانا چاہتے ہیں تو ہم اس کے سفارشی بن رہے ہیں، تو سفارشی بنتے ہوئے اس کی سفارش کرتے ہوئے اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ بری سفارش بھی ہوتی ہے اور جو ہے اچھی سفارش بھی ہوتی ہے، اور اگر ہم اچھی سفارش کر کے ان کو اوپر تک پہنچائیں گے تو پھر جو ہے ہمارے لیے اچھا ہوگا، ہمارے لیے بہتر ہوگا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بہتر ہوگا۔ اور اگر ہم بری سفارش کریں گے اور بری سفارش کر کے یعنی ووٹ دے کر ہم اس کو جتائیں گے تو جس طرح وہ برے برے کام کریں گے ہم بھی اس کے حصے دار ہوں گے،
اس وجہ سے ووٹ دیتے ہوئے اس بات کا خیال رکھتے ہوئے ووٹ دے کہ کون سا امیدوار اور کون شخص جو ہے ہماری قوم کے لیے، ہمارے ملک کے لیے اور سماج کے لیے اور سوسائٹی کے لیے بہتر ہو سکتا ہے، یہ سوچتے ہوئے اور یہ ذہن میں رکھتے ہوئے ووٹ دیں۔ ووٹ کی ایک تیسری حیثیت جو ہے وکالت کی ہے کہ ووٹ دینے والا اس امیدوار کو اپنا نمائندہ اور وکیل بناتا ہے، یعنی ووٹر بزبان حال یہ کہتا ہے کہ یہ شخص جس کو میں ووٹ دے رہا ہوں یہ میرے ملک کے مسائل کو حل کرے گا، میری قوم کے مسائل کو حل کرے گا، میرے سماج اور سوسائٹی کے جو پریشانیاں ہیں اور جو مسائل ہیں ان کو حل کرے گا، میری طرف سے جو ہے یہ بات کرے گا اور میری طرف سے وہ یہ وکالت کرے گا۔ تو ووٹ کی 3 حیثیتیں ہو گئی۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ ووٹ کی 3 حیثیتیں ہو گئی۔ نمبر 1 شہادت کی یعنی گواہی کی، نمبر 2 شفاعت یعنی سفارش کی، نمبر 3 وکالت کی۔ تینوں حیثیتوں میں جس طرح نیک آدمی کو تلاش کریں گے، نیک آدمی کو ووٹ دیں گے تو ووٹ دینے کی وجہ سے ہم ثواب کے مستحق ہوں گے، اس کے ثمرات بھی اور اس کے نتائج بھی ملیں گے۔ اسی طرح نااہل اور جو ہے غلط شخص کو اگر ہم ووٹ دیں گے تو پھر جھوٹی شہادت ہوگی اور بری سفارش ہوگی اور ناجائز وکالت ہوگی۔ اس بات کا خیال رکھتے ہوئے جو ہے ہم جو ہے ووٹ دیں اور کسی امیدوار کو ووٹ دیں، یہ آپ کو اختیار ہے، آپ جس کو چننا چاہیں آپ چن سکتے ہیں۔ اللہ ہم سبھی کو عمل کی توفیق مرحمت۔